السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الناس کے الفاظ کی وضاحت، جڑ الفاظ یعنی روٹ ورڈز اور نحوی تجزیے پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس سورت کا خلاصہ اور اس کی اہمیت پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ سورہ اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ایک عظیم دعا ہے جو اندرونی اور باطنی برائیوں سے حفاظت کے لیے نازل ہوئی۔ اس میں اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 رب یعنی پروردگار، نمبر 2 ملک یعنی بادشاہ، نمبر 3 الہ یعنی معبود۔ اور یہ صورت وسوسے ڈالنے والے شیطان اور انسانوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگنے کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ تو اس صورت کی اہمیت ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورت معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں سے ایک ہے جو حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا، معوذتین کا مطلب ہے بیسیکلی دو پناہ مانگنے والی صورتیں، اور یہ معوذتین ورڈ جو ہے یہ پناہ لینا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے اعوذ ان عربک۔ تو یہ دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس برائیوں، شیطانی وسوسوں، جادو، حسد اور نقصان دہ چیزوں سے حفاظت کے لیے نازل ہوئیں۔ یہ دونوں صورتیں ہر قسم کے شر اور برائی سے حفاظت کا بہترین ذریعہ ہیں۔ نماز کے بعد صبح، شام اور سفر میں ان کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو صبح اور شام 3 بار پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ صورتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ حقیقی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہمیں ہر حال میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو چلیں اب سورۃ الناس کے الفاظ کی میننگ، ان کے روٹ ورڈز اور کچھ گرامیٹیکل انالیسس کو کور کرتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا لفظ ہے، اس میں کل 6 ورسز ہیں، اور پہلی ورس کا پہلا لفظ ہے قل، اور قل کا مطلب ہے کہہ دو۔ اچھا، قل کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں قاف، واو اور لام، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ اور اس کو اگر ہم مزید دیکھیں، اس کا تو یہ ایک فعل امر ہے جس میں مطلب کمانڈ دی جا رہی ہے، اور اگر ہم اس کا ماضی اور مضارع نکالیں تو وہ جو ہے بنے گا قال یقول۔ قال یقول قولا، اور روٹ ورڈ اس کے ہیں قاف، واو اور لام، اور یہ ہمارا فعل امر ہے۔ دوسرا لفظ ہے اعوذ۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں، اور اعوذ جو ہے یہ ہمارا مضارع مرفوع ہے، فعل مضارع ہے، یہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں عین، واو اور ذال۔ اور اگر ہم اس کا ماضی دیکھیں تو ماضی اس کا ہوتا ہے عاد اور مضارع یعوذ۔ اب یعوذ مطلب ہوتا ہے کہ وہ پناہ مانگتا ہے، اب یہ ہے اعوذ، اعوذ یعنی میں پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ہے بربی۔ ابھی بربی جو ہے یہ جار و مجرور ہے، اگر اس میں دیکھیں تو یہ با اس میں اٹیچ ہوا ہوا ہے، اور ایکچوئل ورڈ جو ہے وہ پہلا ورڈ با ہے جو کہ حرف جر ہے، اور پھر رب، رب کا مطلب پروردگار، اور بربی اگر ہم ملا کے اس کی ٹرانسلیشن کریں تو رب کی یا پروردگار کی۔ اور تو روٹ ورڈ رب کے جو ہے وہ را با با ہیں، اور اگر اس کا ماضی اور مضارع نکالیں تو وہ ہے ربا یا ربو۔ پھر الناس۔ الناس یہ ہمارا جو ہے وہ ال کی وجہ سے یہ آپ کا اس میں معرفہ ہے، ناس مینس لوگ، لوگ، انسان۔ اور الناس میں جو اس کے روٹ ورڈز ہیں وہ ہیں نون، واو اور سین، اور اگر اس کا ہم ماضی مضارع بنائیں تو ناسا یا نوسو۔ اور یہاں پہ یہ جو ہے وہ الناس رب کا مضاف الیہ ہے، رب الناس، برب الناس۔ پھر ملک الناس۔ ملک الناس یہ 2 ورڈ ہیں، ناس اگین وہی لوگوں یا انسانوں، اور ملک مینس بادشاہ، تو ملک الناس لوگوں کا بادشاہ، کیونکہ یہ بھی مضاف الیہ ہے لوگوں کا، اس لیے یہاں پہ بیچ میں کام موجود ہے، ملک الناس لوگوں کا بادشاہ۔ تو اب اگر میں ملک کی جو ہے وہ روٹ ورڈ دیکھوں، ناس ہم دیکھ چکے ہیں، تو ملک کے روٹ ورڈ جو ہے وہ ہے میم، لام اور کاف، اور ناس جو ہے پیچھے آلریڈی کور ہو چکا ہے۔ الہ الناس، ناس اگین لوگوں کا، الہ مین معبود، تو الہ الناس لوگوں کا معبود۔ اور الہ کے اگر ہم ورڈ دیکھیں، یہ ہم نے سورہ فاتح میں بھی کور کیا تھا، حمزہ، لام اور ہا، یہ جو ہے اس کے روٹ ورڈز ہیں۔ من شر، من جو ہے وہ یہاں پہ حرف جر ہے، اور شر جو ہے وہ
اسم ہے تو من شر، من مینس سے اور شر مینس شر یا برائی، تو برائی سے. اور شر کے اگر ہم اس کے روٹ ورڈ نکالیں تو شین را را، اور مضارع اور ماضی اس کا ہم بنائیں تو شرّا یا شرّو. شر یا شرّو. الوسواس اس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنے والا، اور یہ ایک جو ہے وہ رباعی ورب ہے، یعنی کہ ایسا فعل جو کہ جس کے 4 روٹ لیٹر ہیں. تو اس کے جو روٹ لیٹر ہیں وہ ہے واو سین واو سین، وسوسہ. اور اس کا ماضی مضارع جو ہے وہ ہے وسوسہ یوسوسو. اب یہاں پہ یہ کہ مضاف الیہ ہے شر کا، من شر الوسواس. خناس، خناس مینس جو ہے وہ the one who withdraw، پیچھے ہٹ جانے والا، دبک جانے والا. اس کو آپ دبک جانے والا بھی کہہ سکتے ہیں، دبک جانے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا. اور خناس میں جو اس کے روٹ لیٹرز ہیں وہ ہیں خا، نون اور سین. اور ماضی مضارع کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ بنتا ہے خناسا یخنسو، باب نصرہ کے لحاظ سے خناسا یخنسو. الذی مینس the one who یا جو، یہ آپ کا اسم موصول ہے. یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، اگین یہ پیچھے ہم کور کر چکے ہیں اس کو وسواس کے اندر. تو وسواس جو ہے وہ یہ آپ کا اسم تھا، وسواس ڈالنے والا لائک فاعل. اور یوسوسو جو ہے یہ آپ کا اس کا یہاں پہ جب نے اس کو پڑھا یہ فعل مضارع ہے جو وسوسہ ڈالتا ہے. تو روٹ ورڈ تو وہی بن رہے اس کے واو سین واو سین، اور اس کا اگر ہم ماضی مضارع دیکھیں تو وہی وسوسہ یوسوسو. فی حرف ہے آپ کا حرف جر، فی مینس میں یا ان، اور صدور مینس سینوں. تو صدور کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہے صاد، دال اور را. اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ صدر کی جمع ہے، صدر مینس چیسٹ سینہ، اور صدور جو ہے وہ اس کی جمع ہے. اور ورب کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو صدر یصدر، صدر یصدر، یہ جو ہے اس کا ہمارے پاس ماضی مضارع بنے گا. اس کے بعد الناس، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. الناس وہی یعنی لوگوں کے، اور وہی اس کے جو پیچھے ہم نے ڈسکس کیے روٹ ورڈ نون واو سین اور ناسا ینوسو جو ہے وہ اس کے ماضی مضارع. من الجنتی، من اور الجنہ دو ورڈ ہیں. من مینس حرف جر ہے میں سے، الجنہ جنوں میں سے. تو من الجنہ جنوں میں سے. تو اگر ہم جو ہے وہ جنہ کے روٹ ورڈز نکالیں تو جنہ کے روٹ ورڈ جو ہیں وہ جیم نون نون، یہ اس کے روٹ ورڈز ہیں. اور والناس اگین وہی واو جو ہے آپ کا حرف عطف ہے، اور الناس جو ہے وہ معطوف علی جنہ ہے. ناس مینس وہی انسانوں میں سے. تو روٹ ورڈ اس کے جو ہے وہی جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں، نون واو سین، اور اگین وہی ناس ینوسو جو ہے وہ اس کے بھی ماضی مضارع بن جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم پوری صورت کو ٹرانسلیٹ کریں، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو ون بائی ون ہم آیت کو دیکھتے ہیں جو ہم نے میننگ اس طرح پڑھی. سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل کہو یا کہہ دو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواسل تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، اور خناس، خناس میں جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اس سے بیٹر جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ اس کی ہے کہ دبک جانے والے کی، کیونکہ خناس جو خا نون اور سین جس کے روٹ لیٹرز ہیں ان سے ان کی میننگ دبک جانے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے کی میننگ میں آتا ہے. یہ دبک جانے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے. تو شیطان جب اللہ تعالیٰ کا سامنا کرتا ہے تو دبک جاتا ہے یا پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو من شر الوسواسی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناسی دبک جانے والے کے شر سے یا پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس
جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس انسانوں کے دلوں میں، من الجنتی وہ جنات میں سے ہو، والناسی خواہ یا اور انسانوں میں سے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اگر ہم کنکلوڈ کریں سورۃ الناس، تو سورۃ الناس ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانی زندگی کے سب سے بڑے دشمن یعنی شیطان اور وسوسے ڈالنے والے خفیہ دشمنوں سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ ہی بہترین ذریعہ ہے۔ اس صورت میں اللہ کی 3 صفات رب، ملک، الہ کا ذکر ہمیں یہ باور کراتا ہے کہ ہر چیز پر مکمل اختیار صرف اللہ کا ہے اور ہمیں ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ صورت ہمیں روحانی، نفسیاتی اور باطنی برائیوں سے حفاظت کا مضبوط قلعہ فراہم کرتی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اسے روزانہ کی زندگی میں اپنی دعا اور ذکر کا لازمی حصہ بنائیں۔ تو کی ٹیک اویز اس صورت کے اگر ہم دیکھیں تو نمبر 1 اللہ سے پناہ مانگنا سب سے بڑی حفاظت ہے۔ نمبر 2 شیطان اور وسوسے انسان کے سب سے خطرناک دشمن ہیں۔ نمبر 3 اللہ کی 3 صفات رب، ملک، الہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہمارا مکمل انحصار اللہ پر ہونا چاہیے۔ نمبر 4 یہ صورت روحانی سکون، دل کی صفائی اور برے خیالات سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 5 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کو صبح و شام اور سونے سے پہلے پڑھنا ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور نقصان دہ چیزوں سے بچاتا ہے۔ آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ یہ الفاظ آپ کو جلدی اور لمبے عرصے تک یاد ہو جائیں، کیونکہ تحقیق کے مطابق صرف پڑھا ہوا انسان جلدی بھول جاتا ہے، لیکن جو دیکھا اور سنا ہو وہ ذہن میں گہری چھاپ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ مزید لوگ اس علمی فائدے کو حاصل کر سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ رمضان میں روزانہ سورجات کا تجزیہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تبصروں میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو میں آپ کس صورت کا تجزیہ چاہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔